ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى اعمالکم ونیاتکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ امت علم والی امت ہے۔ یہ میرا جملہ سنو، سمجھو، دل میں جماؤ۔ یہ امت علم والی امت ہے۔ ایک بار دو بار کہہ دیا میں تیسری بار پھر کہتا ہوں، یہ امت علم والی امت ہے۔ علم کے فضائل نہیں بیان کروں گا میں اس وقت، میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، ایک بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، جس موقع پر آپ کو رسول بنایا گیا، نبی بنایا گیا، سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، تو وہ وحی تھی علم کے متعلق، پڑھنے اور پڑھانے کے متعلق۔ وہ پورا قصہ بھی انشاءاللہ کبھی پھر سناؤں گا، آج تو بس اتنا سنیے کہ وہ وحی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا، جس نے تجھ کو جمے ہوئے گوشت سے پیدا کیا، اور پڑھ اقرا، پڑھ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علوم سکھائے۔ تو پہلی وحی پڑھنے سے متعلق نازل ہوئی، اور پہلی وحی علم سے متعلق نازل ہوئی۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ امت علم والی امت ہے۔ اسی سے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کی ابتدا ہی علم سے ہے، اس کی شروعات ہی علم سے ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھو، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزوں کا تو ذکر بہت سنا ہوگا۔ ایک معجزہ ان کا یہ تھا کہ ان کی جو لاٹھی تھی، عصا، لاٹھی جو تھی، جب وہ اس کو اللہ کا نام لے کر اور معجزہ دکھانے کی نیت سے زمین پر ڈال دیتے تھے تو وہ لاٹھی سانپ بن جاتی تھی۔ اور یہی نہیں کہ صرف وہ دیکھنے میں سانپ ہوتی تھی، بلکہ سچ مچ کا سانپ ہو جاتی تھی۔ اور اس کے سچ مچ کا سانپ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب فرعون کے جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا تو فرعون کے جادوگروں نے بھی رسی اور ڈنڈے وغیرہ میدان میں ڈال دیے تھے بہت سارے، اور وہ سب لوگوں کی نگاہ میں سانپ نظر آ رہے تھے۔
موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے اپنا ڈنڈا زمین پر ڈالا اور وہ بھی سانپ نظر آنے لگا. نظر ہی نظر نہیں آنے لگا، سچ مچ کا سانپ ہو گیا. اور دلیل اس کی یہ تھی کہ میدان میں جو بھی کچھ پڑا ہوا تھا، جو سانپ تھا یا کچھ رسی تھی، ان سب کو نگل گیا، وہ ہضم کر گیا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو پھر وہ لاٹھی ہو گیا. اب میدان صاف تھا، وہاں کچھ نہیں تھا، تو سچ مچ کا سانپ تھا یہ. ہاں، تو وہ سچ مچ کا سانپ بن جاتا تھا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور معجزہ یہ ہے کہ جب وہ اپنا دایاں ہاتھ یہاں بغل میں دباتے تھے معجزے کی نیت سے، معجزہ دکھانے کی نیت سے، اور پھر اس کو جو نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے 7 معجزوں میں سے میں نے آپ کو 9 میں سے 2 کا ذکر کیا صرف آپ کے سامنے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی دلیلیں دی تھی. معجزے کا مطلب بھی بتا رہا ہوں، نبوت کی دلیل، نبی ہونے کی دلیل، رسول ہونے کی دلیل. اور ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ مادر زاد اندھا، جس کو اللہ نے آنکھ کی روشنی سے بالکل محروم پیدا کیا، اور نہ اس زمانے میں کوئی اس کو بینائی دے سکتا تھا، نہ اس زمانے میں دے سکتا. کتنی بھی ترقی ہو گئی ہو میڈیکل کو، طب کو، لیکن آج بھی نہیں دے سکتا. موسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اور وہ بینا ہو جاتا تھا. یہ اسی طریقے سے کوڑھی، آدمی کا جسم جو ہے نا کھال گل جاتی ہے اور اس میں سے ہر وقت پانی رات بھی بہتا رہتا ہے، بہت بدبو ہوتی ہے اس میں. کوڑھ، یہ کوڑھ کی بیماری ہوتی ہے. جی ہاں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ صحیح ہو جاتا، تندرست ہو جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، نبوت کی دلیل. یہ سب دلیلیں ایسی ہیں جن کا تعلق مادے سے ہے، چیزوں سے ہے، چیزوں سے. لاٹھی کا سانپ بنا دیا، ہاتھ چمکنے لگا، مردہ کو زندہ کر دیا، کوڑھی کو تندرست کر دیا، اندھے کو بینا کر دیا، یہ چیز. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑا معجزہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک. اور یہ معجزہ، یہ دلیل ایسی ہے جس کے بارے میں خود قرآن پاک میں کئی جگہ کہا گیا ہے. 1 2 اور 3 جگہ کہا گیا کہ اگر کوئی یوں کہے کہ یہ محمد کا کلام ہے، محمد نے اپنا بنایا ہے یہ قرآن، تو محمد ایک انسان ہے اور تم بھی انسان ہو، تم بھی عربی بولنے والے ہو، تم بھی عربی کے شاعر ہو، عربی کے قلم کار ہو، مضمون نگار ہو، جو بھی کچھ کہیے گا تم بھی لا دو ایسا قرآن بنا دے. یہ پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 آیتیں لے آؤ. 10 آیتیں نہیں لا سکتے، 1 لے آؤ. یہ اور ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا کہ
اگر سارے جن سارے انسان سب جمع ہو کر بھی کوشش کرے کہ اس جیسا قرآن لے آویں تو نہ نہیں سکتے. تو دیکھو دوستو، اس پہ بھی میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، اسی سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ ہے قرآن، علم. نہ اس جیسا الفاظ اور اس جیسا کلام آ سکتا، نہ اس جیسے معنی اور مفہوم اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ آ سکتی، کوئی نہیں. بس یہ تو اللہ جو سب سے زیادہ علم والا ہے، سب سے بڑی طاقت والا ہے، ایسا ہی اس کا کلام سب سے افضل کلام ہے، اور کسی انسان کی بس کی بات نہیں کہ وہ ایسا کلام لا سکے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے، علم ہے، علم. اس لیے میں نے کہا کہ یہ امت علم والی امت ہے. دیکھو، چلو ایک بات اور دل میں آئی تو میں وہ بتا دوں آپ کو. آپ نے قرآن پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل سنے ہوں گے، بہت سارے فضائل سنے ہوں گے، اور اسی طریقے سے علم دین کی بڑی فضیلتیں آپ نے سنی، بڑی فضیلتیں آپ نے سنی. قرآن پاک پڑھنے کی اتنی فضیلتیں کیوں ہیں، اور علم دین کی اتنی فضیلت، اتنا بڑا ثواب، اتنے زیادہ وعدے اللہ کے کیوں ہیں؟ اس واسطے کہ علم کے بغیر، قرآن کے بغیر آدمی نہ صحیح معنی میں ایمان والا ہو سکتا اور نہ صحیح معنی میں اعمال اس کے اچھے ہو سکتے، علم کے بغیر. یہ علم کے بغیر. پے علم چوں شمع باید گداخت، کہ بے علم نہ تما خدا را شناخت. موم بتی تو جلتی ہوئی آپ نے دیکھی ہوگی، پنگھلتی رہتی ہے نا، وہ بڑی سے پنگھل پنگھل کے چھوٹی ہوتی رہتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. یوں کہتے ہیں کہ جس طریقے سے موم بتی پنگھلتی رہتی ہے اور دوسروں کو روشنی عطا کرتی رہتی ہے، تمہیں بھی اسی طریقے سے علم کے بارے میں، علم کے لیے محنت کرنی چاہیے، پگھلنا چاہیے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ علم کے بغیر خدا کو نہیں پہچان سکتے، کہ بے علم نہ تما خدا را شناخت. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. یہ ان میں لمبی تفصیل ہے، میں اس میں جاؤں گا تو بہت وقت ہو جائے گا. میں نے ارادہ کیا ہے آج کہ بس اذان تک ہی بات ہوگی، وقت پہ اذان ہوگی اور وقت پہ جماعت ہوگی. ہاں بھائیو، یہ سب بات میں آپ کو جو سنا رہا تھا وہ اس لیے سنا رہا تھا کہ یہ امت علم والی امت ہے، اور اس لیے سنا رہا تھا کہ علم کے بغیر دین پر چلنا ممکن نہیں، اور علم کے بغیر اللہ کو پہچاننا ممکن نہیں. یہ بتا رہا میرے بھائیوں. یوں تو ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور ماشاءاللہ علماء کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. آپ میں سے خود کو بھی شوق ہے، وہ خود بھی کتاب پڑھتے رہتے ہیں، اور مسجد میں تعلیم کے حلقوں میں آپ بیٹھتے ہیں. اسی طریقے سے دین ہم کو حاصل ہوتا ہے.
میں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علم کی جو یہ مجلس ہوتی ہے، یہ مجلس وعظ کی یہ مجلس جو ہوتی ہے، اس میں آپ کو کئی چیزیں ملتی ہیں جو اور کہیں نہیں ملنے کی۔ ایک تو یہ کہ دین کی جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ بہت کھول کر اور بہت صاف صاف سمجھا دی جاتی ہے، اور کوئی بات صرف سمجھا ہی نہیں جاتی بلکہ اللہ نے اس پر کیا وعدہ کیا ہے وہ وعدے بیان کر کے اس پر عمل کا شوق بھی دلایا جاتا ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے سے کیا نقصان ہوگا دین و دنیا کا وہ بتا کر اس کی خلاف ورزی کرنے سے بھی روک دیا جاتا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے کا بھی جذبہ اور داعیہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں یوں کہوں کہ آپ علماء کی، خاص طور سے علماء کی مجلسوں کو اور وعظ و تقریر کو چھوڑا نہ، ان کو بڑے دھیان سے، بڑی توجہ سے سنا کر، اس کے واسطے آپ کو کچھ سفر کرنا پڑے تو سفر بھی کر لیا کر، اس کے واسطے اپنا کام کاج چھوڑنا پڑے تو کام کاج بھی چھوڑ دیا کر، اس کے واسطے اپنا کام آگے پیچھے کرنا پڑے تو وہ بھی کر دیا کر۔ اور بتلا تو میں صرف یہی رہا تھا، لیکن ایک بات اور چلتے چلتے میں کہہ دوں، صاف تو وہ ہونے کی نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ضرور چل جائے گا، بلکہ بہت کچھ پتہ چل جائے گا۔ اور ہر کسی کی بات سن کے اپنا ذہن خراب نہ کیا کر، ہر کسی کی بات سن کے اپنا ذہن خراب نہ کیا کر۔ خاص طور سے واٹس ایپ پہ اور کیا ہے وہ نیٹ کہہ لو، اس پہ نہ معلوم کیا کیا آ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ ایسی ویڈیو لوگ ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں کہ ان کو اول تو ہم سنتے نہیں، لیکن کسی وجہ سے کچھ سن لیتے ہیں تو بس جسم میں، کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے، خون کھول جاتا ہے کہ کریں تو کیا کریں اس کا۔ یہ اور بس چھوٹا منہ بڑی بات، بہت سی جگہ جمعہ پڑھنے کی نوبت آتی ہے اور وہاں جمعے سے پہلے جو بات کرتے ہیں وہ سننی پڑتی ہے، تو بہت مرتبہ یوں سوچتے ہیں کہ یہاں سے اٹھ کے بھاگ گئے بیٹھے رہے۔ جی ہاں، اب یہ سوچنا اس لیے بھی پڑتا ہے کہ اگر کسی کو غلطی بتا دیں، پتہ نہیں میرے پیچھے کیوں پڑ رہا ہے، ہاں بہت جلد ہے اس کو میرے سے، پھر بات وہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو پہچان کر، صحیح غلط کو پہچان کر، اور اس مجلس میں، وعظ کی تقریر کی مجلس میں آپ ضرور شریک ہوا کریں۔ خود ہمیں اللہ والوں کی زبان سے بات ہے سن کر جو نفع ہوتا ہے، خدا کی قسم کتابیں پڑھ کر وہ فائدہ نہیں ہوتا، وہ نفع نہیں ہوتا۔ بس میں اپنے اس مضمون کو یہی پورا کرتا ہوں، یہی ختم کرتا ہوں، اور جو پیغام میں نے آپ کو پہنچایا ہے وہ آپ تک پہنچ گیا ہے، اور آپ امید ہے سمجھ بھی گئے۔ اب اگلی بات شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ایک تو ہے ہماری اس دنیا کی ضرورتیں، اور ایک ہے ہماری آخرت کی ضرورتیں۔ ایک ہے ہماری اس دنیا کی ضرورتیں، اور ایک ہے ہماری آخرت کی ضرورت، جنت کی ضرورت، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے ہمیں وہاں کی ضرورت۔
تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، موت سے پہلے کو دنیا کہتے ہیں، چونکہ دنیا کے معنی ہے نزدیک والا، نزدیک جو یہ نزدیک کا ہے اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں، اور آخرت کے معنی ہے پچھلا، بعد والا، تو بالکل آخری زندگی ہوگی اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ تو اس دنیا میں جو ہماری ضرورتیں ہیں ہم ان کو جائز طریقے پر پوری کریں، اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے جی ہاں، قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اس کا جائز اور صحیح طریقہ بھی بتایا ہے اور ناجائز اور غلط طریقہ بھی بتایا ہے۔ میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا ہوں، بس آپ کو اتنا بتاتا ہوں کہ دنیا میں اپنی سب ضرورتیں جائز طریقے پر آپ پوری کریں، اجازت ہے۔ مثلا انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے واسطے ہم علاج کریں، دوائی کریں، اس کی ہمیں اجازت ہے۔ اگر اس کے لیے ورزش کرنی ہے، جس کو ایکسرسائز کہیں آپ، کرو، اجازت ہے۔ اس کے لیے دوائی کھانی ہے، کھاؤ، اجازت ہے۔ اس کے لیے پرہیز کرنا ہے، پرہیز کرو، اجازت ہے۔ ہاں، ناپاک چیز میں اور حرام چیز میں اللہ نے مومن کے لیے تندرستی نہیں رکھی، بس اس سے منع کر دیا۔ چلو میں آپ کو ایک قصہ سناؤں۔ ہم نے اور آپ نے حدیث پاک میں بڑی فضیلت سنی ہے، ایک حج اور ایک مقبول عمرہ کا وعدہ اللہ کرتے ہیں، جو فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا رہے اشراق کے وقت تک، اور پھر اشراق کی نفلیں پڑھ کر اپنے کام کی طرف نکلے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حج مقبول، ایک عمرہ مقبول کا وعدہ فرماتا ہے، اس کا ثواب ملے گا اس کو، جو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت سنا کر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنا یہ وقت آپ مصلی پر گزارو، قرآن شریف پڑھو، ذکر کرو، جو بھی آپ کا معمول ہے وہ پورا کرو۔ اور اتنا بڑا ثواب سن کر ہر آدمی یہی چاہے گا کہ میرا وقت یہاں گزرے۔ یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم تو فجر کی نماز پڑھ کے اور اشراق تک وہیں بیٹھ کر عبادت کرنے سے زیادہ افضل اس کو سمجھتے ہیں کہ ذرا جنگل کی طرف نکلیں اور ٹہلیں۔ اب آپ یوں کہو گے وہ تو حدیث ہے اور یہ حدیث نہیں ہے، اور پھر آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، تو میرے دوستو، آدمی الگ الگ ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں جو پیٹ کا مریض ہو اور اس کے پیٹ میں گیس جمع ہو جاوے اور وہ بیٹھے تو نکلتا نہیں، چلے پھرے سے تو نکلے گا، تو اگر وہ نہ نکلے تو اس کا دل بھی اور اس کا دماغ بھی، اس کا معدہ اور جگر بھی، اور وہ سب بیکار ہو جائے گا۔ آج تو وہ یہاں بیٹھ کر تو آج تو وہ 2 رکعت 4 رکعت نفلیں پڑھے گا، لیکن پھر فرض پڑھنے سے بھی رہ جاوے گا، پھر یوں کہے گا کہ مسجد تک مجھ سے جایا نہیں جاتا، میں تو گھر میں ہی پڑھوں گا، پھر یوں کہے گا کہ کھڑا تو مجھ سے ہوا نہیں جاتا، میں تو بیٹھ کر پڑھوں گا۔ تو دیکھو، تندرستی کے واسطے ہمیں اس کی بھی اجازت ہے، اور اس نیت سے آدمی اگر صبح کو ٹہلتا ہے، ورزش کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے،
تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی عبادت ہے. تو دیکھو دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ہماری، ان کو جائز طریقے پر حاصل کرو، کوئی منع نہیں کرتا، شریعت منع نہیں کرتی. دیکھو تجارت کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، کھیتی باڑی کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، ثواب بیان کیا گیا ہے اس پر. بات چونکہ میں دوسری بیان کر رہا ہوں، جو شخص کھیتی کرتا ہے، باغ لگاتا ہے، اس میں سے راہ چلتا کوئی پھل توڑ کر کھا لے چوری سے، اس چور کا تو جو بنے گا بنے گا، لیکن باغ والے کو صدقے کا ثواب ملے گا. اس باغ میں سے، اس کھیتی میں سے پرندے جو کچھ کھا لیں، حالانکہ وہ ڈنڈا لیے گھوم بھی رہا ہے، ان کو بھگا بھی رہا ہے، پھر بھی وہ جو کھا لے اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. جی جب وہ اپنے کھیت میں پانی چلاتا ہے، اپنے باغ میں پانی دیتا ہے، تو اس سے جو جانور یا انسان پانی پیتے ہیں تو ان کو پانی پلانے کا اس کو ثواب ملے گا. یہ ترغیب ہے اس کی. بس یہ دو ہی مثال کافی ہیں، ہمیں اس کی اجازت ہے میرے بھائی. چلو اس کو بات کو میں ختم کر کے آپ کو ایک اصول بتاؤں، اور آپ ماشاءاللہ دھیان سے سن رہے ہیں، بات میری سمجھ جاویں گے، لیکن میں اپنی ماں بہنوں کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی یہی عرض کروں گا، تھوڑی سی توجہ دیں، بات توجہ سے سننا. اپنی یہ دنیاوی ضرورت، دنیاوی کام کاج، کاروبار، جو بھی کچھ کہیے آپ، اس میں اتنے نہ لگے کہ اللہ کو بھول جائیں. یہ حکم ہے. اتنے نہ لگے کہ اللہ کو بھول جائیں. اور اللہ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ دین سیکھنے کی فرصت ہو، اور نہ عمل کی فرصت ہو، نہ نماز کی فرصت ہو، نہ قرآن پاک پڑھنے کی فرصت ہو، نہ ذکر کرنے کی فرصت ہو. یہ مطلب ہے اللہ کو بھول جانے کا. اتنے نہ لگے اس میں. ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ سارے کام کرو. جی. اور میرے بھائیوں، دوسرا یہ کہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اور وہ بات آپ کو بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ. ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جو دنیا کے دوسرے، تیسرے، چوتھے یا پانچویں نمبر کے مالدار ہیں. پتا ہے آپ کو؟ ہاں پتا. اور آپ نے یہ بھی بار بار سنا ہوگا کہ فلاں کے مکان پر چھاپا پڑا، فلاں کی دکان پر چھاپا پڑا، اور فلاں کا اتنا کروڑ ضبط کر لیا گیا، اور فلاں کا اتنا کروڑ ضبط کر لیا گیا. دونوں میں کیا فرق ہے بھائی؟ ایک کو تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی حکومت، حالانکہ وہ ہندوستان کا سب سے زیادہ مالدار ہے، اور ایک کو چھاپے مار مار کے اس کے گھر میں سے پیسے روپے نکال رہی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ سوچو تھوڑی دیر، سوچو تھوڑی دیر. ایک کا پیسہ ضبط کر لیا، سارا جمع کر دیا بینک میں. دوستو فرق یہی ہے کہ وہ جو سب سے بڑا مالدار ہے اور جس کو حکومت چھیڑ نہیں رہی ہے، اس نے ساری دولت جمع کی ہے ملک کے قانون کا پالن کر کے، ملک کے قانون کے مطابق. اس لیے حکومت اسے بالکل نہیں چھیڑتی. اور جنہوں نے گھروں میں دولت چھپا رکھی ہے یا کہیں کہیں دولت چھپا رکھی ہے، اور انہوں نے ملک کے قانون کی رعایت نہیں کی ہے، تو وہ چور شمار کیے جائیں گے، اور وہ سزاوار، ان کو سزا ملے گی. ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اور چور ماننے جانے. عقل میں آنے والی بات بھی ہے میرے بھائیوں. بس میں آپ کو
یہی مثال دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کے حکموں کے مطابق جائز ناجائز حلال و حرام کا دھیان رکھ کے دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاویں تو اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی، یہ جو روپیہ پیسہ اور دولت ہمارے پاس جمع ہو، اس کو ہم خرچ بھی جائز کاموں میں کریں، اور اس روپے سے ہم اپنا اور دوسروں کا بھلا کریں، اور اپنے اخلاق نہ بگاڑیں، دوسروں پر ظلم نہ کریں، جس کو ہم کہتے ہیں ناجائز خرچ کرنا۔ تو 3 کام اگر آدمی کرتا ہے تو اجازت ہے اس کے لیے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور بس میری ایک بات بھی پوری ہوگی، اور ایک چیز جو صرف مسلمان کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، ہم اپنی محنتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، ہم تھوڑے سے اسباب، تھوڑے سے سرمایہ، تھوڑی سی پونجی کو لے کر کھڑے ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کر کے ہم کام شروع کریں تو اللہ وعدہ کرتا ہے، یہ اس کے واسطے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نیک اعمال پر دنیا کی دولت، دنیا کا چین سکون بھی دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بس بات پوری ہو گئی، اور میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھا چکا، اور الحمدللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری جو دنیا کی ضرورتیں ہیں ہم جائز طریقے پر ان کو پورا کریں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس سب سے زیادہ ضروری، جتنا بھی آپ ضروری سمجھتے ہیں دولت کو، اور جتنا بھی آپ ضرورت سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کو، ان سے زیادہ ضروری ایمان ہے۔ یہ سمجھ لو اور یہ دل میں اتار لو۔ اور سمجھانا مجھے یہی ہے، وہ باتیں تو میں نے تمہید کے طور پر کہی ہیں۔ اور جتنا زیادہ ضروری ہمارے لیے روپیہ پیسہ، مکان، نوکری، جو بھی کچھ آپ کہیے، اس سے زیادہ ضروری ہمارے واسطے نیک اعمال کا پابند ہونا، اچھے کاموں کا پابند ہونا، اس سے زیادہ ضروری، اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے برے کاموں کو چھوڑنا، برے کاموں کو چھوڑنا وہ کہیں اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اب دنیا کی دولت، نعمت حاصل کرتے ہی ہمیں اس کا فائدہ نقد دکھائی دیتا ہے، تو ہم اس میں بغیر کہے لگے ہوئے ہیں، اس کی طرف چل ہی نہیں رہے بلکہ دوڑ رہے ہیں، بلکہ بے تحاشا بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے۔ جی ہاں، اور پیسہ، مکان وغیرہ یہ نہ ہونے سے نقد تکلیف ہمیں اٹھانی پڑتی ہے، لگے ہاتھ ہمیں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو ہمیں ان کی ضرورت اور ان کی اہمیت کا خود پتہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، ایمان سے محروم ہونے کے سبب اور نیک اعمال سے محروم ہونے کے سبب اور گناہوں کی بدولت کیا کچھ نقصان ہمیں بھگتنا پڑے گا، اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ بھائی یوں کہ اس کا ہمیں اندازہ نہیں، سنتے بھی ہیں ہم، اور ہمارے یہاں دل کی گہرائی میں وہ یقین بھی موجود ہے، لیکن خواہشات کی وجہ سے، جس بھی وجہ سے ہم اس کو بھولے بیٹھے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کا نقد فائدہ دیتا ہے دنیا میں، لیکن
وہ اس طرح فائدہ ہمیں ملتا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا کہ ایمان کا فائدہ ہے یہ۔ نیک اعمال کا فائدہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں دیتا ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ نیک اعمال کا فائدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب نیک اعمال کی وجہ سے دینا چاہے گا تو بڑھیا سی نوکری دے دے گا۔ اب میں کیا سمجھوں گا کہ مجھے تو جو بھی کچھ ہی دولت مل رہی ہے، 50,000 روپے 1,00,000 روپے مہینے مل رہے ہیں، وہ مل رہے ہیں نوکری سے، میں یہ سمجھوں گا۔ ہاں، جب اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرے گا اور ماں باپ کی دعاؤں سے، اللہ والوں کی دعاؤں سے، خود ہماری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور خوب روزی دے گا، تو آپ کی دکان چلے گی، خوب رہے گی، وہیں رہے گی، دکان کہیں نہیں جانے کی۔ ہاں، آپ کی دکان چلے گی خوب۔ اب سمجھنے والا تو یہ سمجھے گا کہ مجھے دکان سے مل رہا، سمجھنے والا تو یہ سمجھے گا کہ تیری ہوشیاری سے مل رہا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ماں باپ کی دعاؤں سے دیا ہے، اللہ نے وہ کسی اللہ والے کی دعا سے دیا ہے، اللہ نے وہ آپ کی دعائیں قبول کر کے آپ کو دیا ہے، اللہ نے وہ آپ کو نیک اعمال کی برکت سے دیا ہے۔ اور یہ تو یہاں جو فائدہ، اسی طریقے سے نقصان کا مطلب سمجھ لیجئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کا، ایمان کا اور نیک اعمال کا جو بڑا فائدہ رکھا ہے، اس کے متعلق ایک دن متعین کیا ہے کہ اس دن دوں گا میں سارا کا سارا، مالک یوم الدین، بدلے کا دن، حساب کا دن، وہاں دوں گا۔ اسی طریقے سے کفر کی، شرک کی اور برے کاموں کی، گناہوں کی، برے کاموں کی جو پوری سزا ملے گی وہ وہاں ملے گی، ملے گی دنیا میں بھی۔ یہاں اسی طرح ہو جا، اس نے بے وقوفی کا کام کر دیا، اس نے وکیل اچھا نہیں کرا، اس نے فلاں کو ساتھ لے لیا، اسی نے اس کی جڑ کاٹ دی، تو ایسی چیزوں کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں دوستوں میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ننگا بھوکا رہنے سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوگی ایمان سے محروم ہونے کے سبب، اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوگی نیک اعمال سے محروم ہونے کے سبب، اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوگی برائیوں کے سبب، گناہوں کے سبب۔ اس لیے اعمال، ایمان اور اعمال بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ان کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ملے گا، پکی بات ہے، بالکل پکی بات ہے۔ اب میں آپ کو اس پہلے تو آیت حدیث کا ترجمہ کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا، نہ تمہارے مال کو دیکھتا، کون کتنا قداور ہے، کتنا خوبصورت اس کا چہرہ ہے، کتنا خوبصورت اس کا جسم ہے، کتنا اس کا رنگ گورا چٹا صاف ہے، اس سے اللہ کے یہاں کسی کی کوئی قیمت، کوئی حیثیت، کوئی درجہ نہیں۔ جی، کون کتنا مالدار ہے اور کس کا بینک بیلنس کتنا ہے، کس کے پاس کتنی زیادہ زمین، کتنی زیادہ دھرتی ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی گنتی نہیں، کوئی حساب نہیں۔ دیکھو، تبت یدا ابی لہب، سب پڑھتے ہیں، ابو لہب،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. یہ اتنے حسین، اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ ان کا چہرہ انگارے کی طرح چمکتا تھا، انگارے کی طرح. اور ابو لہب کے معنی یہی ہیں، انگارے جیسے چہرے والا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بددعا دی ہے، اے ابو لہب تو برباد ہو جا. تبت یدا ابی لہب کا ہی کرتا. قارون کو اس کی مال و دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. ایک انسان کا اللہ کے یہاں مرتبہ اس کے اعمال کے مطابق ہے، اور ایک انسان کے لیے دنیا میں فیصلے اس کے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں، اعمال کے مطابق ہوتے ہیں. جی، ایک انسان کو آخرت میں جو جنت ملے گی اور جو بھی وہاں ملے گا وہ اس کے اعمال کے مطابق ملے گا. ان اللہ علیہ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ. دیکھو اعمال کتنے ضروری ہے. اور کوئی عمل، نیک عمل، کوئی عبادت ایمان کے بغیر اس کی قیمت نہیں رکھتا. تو ایمان بھی اس کے اندر آ گیا. اور یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان کہ وہ تمہاری نیتوں تک کو دیکھتا ہے. اس کا مطلب تو بہت لمبا ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب یہ ہے مختصر سا کہ جو تم کر نہیں سکتے لیکن کرنے کی نیت رکھتے ہو، جو اچھے کام تم کر نہیں سکتے لیکن تم ان کے کرنے کی نیت رکھتے ہو، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اللہ اس کو بھی قبول کرتا ہے، اللہ اس پر بھی بہت کچھ عطا فرمائے گا. ہاں، بات تو چل رہی ہے، ایک بات قصہ یاد آ گیا تو میں آپ کو بتا دوں. قحط کا زمانہ تھا، قحط کا. لوگ اناج نہ ہونے کی وجہ سے، ضرورت کی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے مر رہے تھے. ایک شخص ایک ریگستان میں سے گزرا، ریگستان میں سے، اور وہاں اس نے ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلا دیکھا. جی ہاں، اس نے اپنی زبان سے کہا، اپنے دل میں سوچا کہ اگر میرے پاس اتنا بڑا ڈھیر آٹے کا ہوتا تو میں سارا اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیتا. بس نیت ہی تو تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی اس نیت کی بنا پر اس ریت کے ٹیلے کے برابر آٹا خیرات کرنے کا ثواب مرحمت فرمایا. دیکھو یہ مطلب ہے دوستو، یہ مطلب ہے تو اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. ہاں چلو ایک قصہ اور سن لو، کئی بات ہیں اس میں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو نام ہم سنتے ہی ہیں، سید ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں. جی ہاں، کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک دھوبی، یوں کہہ لو انہی کے محلے کا ایک دھوبی اور شیخ عبد القادر جیلانی دونوں کا درجہ برابر ہے. مرنے کے بعد دیکھا تو دونوں کا درجہ برابر ہے، ایک. یہ ہے تو اب اس کو تو حیرت ہوئی. ہاں، اور اگر ہم نے یہ قصہ
ان لوگوں میں سنا دیا وہ تو منہ تھپڑا دیں گے مارا. لیکن صحیح بات ہے یہ. دیکھو کوئی قرآن حدیث کی بات تو ہے نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، اس پر تو ہمیں یقین کرنا پڑے گا. تو خواب دیکھنے والے نے اس دھوبی سے پوچھا، ارے بھائی تیرے تو مزے آ گئے، تجھے شیخ عبد القادر جیلانی کے برابر درجہ کیسے ملا؟ تو اس نے جواب دیا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ شیخ میرے پڑوس میں رہتے تھے اور میں ان کی عبادت اور ان کا تقوی وہ سب ان کے اعمال سب دیکھتا تھا. تو میں ہمیشہ یہ نیت کرتا تھا، اے اللہ تو نے میری روزی تنگ کر دی، میرے ذمہ کپڑے دھونے لگا دیے اور میں اپنے اسی چکر میں رہتا ہوں، کپڑے دھونے کے، اپنے دوسروں کے کپڑے دھونے کے چکر میں رہتا ہوں. اگر اللہ مجھے موقع دیتا تو میں بھی شیخ کی طرح عبادت کیا کرتا، تو میں بھی شیخ کی طرح عبادت کیا کرتا. یہ نیت تھی اس کی. اب اس نے اپنی زندگی میں جو کیا یعنی جتنا اس سے ہو سکا اس نے اتنا کیا، لیکن اللہ نے اس کی نیت کی بنا پر شیخ جیسا مرتبہ ان کو عطا فرما دیا. بہت ساری باتیں ہیں اس طرح کی. سمجھیے اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا. اب آگے چلیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کا اور نیک اعمال کا حکم دیا. نیک اعمال کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. اللہ نے اس کے واسطے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے. اللہ نے اس کے واسطے اپنی بڑی بڑی 4 کتابیں نازل فرمائیں. اللہ نے اس کے واسطے چھوٹی چھوٹی ان گنت کتابیں نازل فرمائیں. دیکھو اعمال، نیک اعمال. اللہ قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے، بڑی برائیوں سے بچتے ہیں. اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اب میں اپنی بات پر آتا ہوں اور اگلی بات پر کہ اسلام نے ہمیں بڑے اچھے کاموں کا حکم دیا ہے، اچھے کاموں کا حکم دیا ہے. اللہ مختصر قصہ سناؤں گا، پورا نہیں. آپ نے سنا ہوگا، ضرور سنا ہوگا آپ نے، کہ ایک ہجرت تو ہوئی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اور ایک ہجرت ہوئی تھی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف. وہ جو حبشہ ملک تھا، افریقہ جو ملک تھا، اس کے جس حصے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گئے تھے، اس کا بادشاہ نجاشی تھا، اور یہ عیسائی تھا. خیر، جب مکے والوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد حبشہ میں جا کر اطمینان اور چین سکون کی زندگی گزار رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو وہاں چین سے نہیں رہنے دیں گے. وہ بہت بڑے قیمتی تحفے لے کر وہاں پہنچے اور بادشاہ کے سامنے وہ تحفے پیش کیے، اور پھر یوں کہا کہ ہمارے کچھ نوجوان ہمارے یہاں کچھ غلط کام کر کے اور کچھ برائیاں کر کے وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں.
آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان کو اپنے ملک میں لے جاویں گے اور وہاں کے مطابق ان کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ تو نجاشی نے کہا کہ جب تک میں ان کی بات نہ سن لوں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو ان کو بلایا گیا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ سے بات کرنے کے واسطے آمادہ تیار۔ حضرت جعفر نے جو تقریر کی وہاں پر جو بات بتائی وہ یہ بات بتائی، اے بادشاہ، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم پتھروں کے سامنے ماتھا ٹیکا کرتے تھے، ہم مردار کھایا کرتے تھے، ہم میں کا طاقتور کمزور پر ظلم کیا کرتا تھا، ہم زناکاری، بدکاری اور کیسی کیسی برائیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمارے درمیان ایک نبی اور ایک رسول بھیجا، نبی بھیجا، رسول بھیجا۔ اس نے ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس نے ہمیں حرام اور مردار کھانے سے منع کیا، اس نے ہمیں کمزوروں پر ظلم کرنے سے منع کیا، اس نے ہمیں ماں باپ اور دوسرے رشتہ دار اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اس نے ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ہم نے اس کی بات مانی اور وہ برائیاں چھوڑ دی جو ہم کیا کرتے تھے اور ان اچھے کاموں میں لگ گئے جن کا اس نے ہمیں حکم دیا۔ یہ ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور انہوں نے ہمیں طرح طرح سے ستایا، ہم ان کے ظلموں سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں آ گئے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہم کو پناہ دیں گے اور ہم ان کے ظلم سے بچ سکیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو شخص ان باتوں کا حکم دیتا ہے وہ واقعی اللہ کا نبی ہے، ان بھلے کاموں کا حکم اللہ کا نبی ہی دیتا ہے، ان برائیوں سے اللہ کا نبی ہی روکتا ہے، لہذا تم ہمارے ملک میں امن و امان کے ساتھ رہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بس بات یہی ہے جو میں اصل بتا رہا ہوں، اللہ کا رسول، قرآن اور دین ہمیں بھلے کاموں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے ہمیں روکتا ہے۔ وقت یوں ہی زیادہ ہو جاتا ہے، درمیان میں کچھ ضروری باتیں آ جاتی ہیں، چلو چاہے مجھے بات بیچ میں چھوڑنی پڑے لیکن یہ بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، چونکہ بہت بڑی نصیحت ہے اس میں، اور آج کے زمانے کے اعتبار سے وہ نصیحت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو قریش تھے، کفار مکہ تھے، ناکام نامراد واپس آ گئے بادشاہ کے دربار سے۔ پھر بیٹھ کے سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو مجھے نام تو یاد نہیں رہا، ان میں سے ایک نے کہا کہ کل میں بادشاہ کے دربار میں جا کر ایک بات کہوں گا
اور ایسی بات کہوں گا کہ یقیناً بادشاہ میری بات مانے گا، یقیناً بادشاہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ چنانچہ وہ وفد آج پتہ نہیں وفد کا مطلب چلو سمجھتے ہیں، اگلے دن پھر بادشاہ سے ملا، اور بادشاہ چونکہ عیسائی تھا، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، اور ان کی ماں مریم کو بھی ایک خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں۔ یہ تو وہ وفد اگلے دن بادشاہ سے ملا اور اس نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ جو لوگ ہیں کل جو آپ کے سامنے پیش ہوئے تھے، یہ عرب لوگ جو کل آپ کے سامنے پیش ہوئے تھے، یہ عیسیٰ کے شان میں بڑی گستاخی کرتے ہیں، آپ کے نبی کو اور عیسیٰ کو یہ بہت برا کہتے ہیں، اور ان کی ماں کو یہ بہت برا کہتے ہیں، یقیناً یہ برے لوگ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ عیسیٰ کو ایک انسان مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے ان کو۔ اور یہی مریم کے ساتھ۔ تو بادشاہ نے پھر ان مسلمانوں کو بلایا اور بادشاہ نے وہ بات ان کے سامنے رکھی۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کچھ پریشان ہوئے اور یہ سوچا کہ اگر ہم جھوٹ بولیں تو دین کی خلاف ورزی ہوگی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اور اگر ہم سچ بولیں تو ہو سکتا ہے بادشاہ ناراض ہو جاوے اور ہمیں وہ ان ظالموں کے حوالے کر دے۔ تو اسی سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کیا جائے۔ یہ آدمی کی ایک فطری سی بات ہے، لیکن ان کے ایمان نے، ان کے تقوی نے ان کو اس پر آمادہ کیا کہ جو ہوگا میں سچ ہی بولوں گا اور بادشاہ کے سامنے سچ ہی کہوں گا جو کچھ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھ کر سنا دیا بادشاہ کے ہاں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یہ رکوع پڑھ کر سنا دیا۔ یہ رکوع پڑھ رہے تھے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور بادشاہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو پڑ رہے تھے، اور یہ پوری بات سن کر بادشاہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے حضرت عیسیٰ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، سچ بات وہی ہے جو جعفر کہہ رہا ہے۔ اور ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو یہ بات خاص طور سے سنائی، اگرچہ میری بات اس سے لمبی ہو گئی، کہ ہم دنیا کی تھوڑی نہ منفعت اور نفع کے واسطے نہ معلوم کیا کہنے کو اور کیا کرنے کو تیار ہے، راکھی باندھنے کو اور بندھوانے کو تیار ہے، ہولی کھیلنے کو تیار ہے،
دیوالی منانے کو تیار ہیں اور نہ معلوم کیا کیا کہنے کیا کیا کرنے کو ہم تیار ہیں۔ میرے دوستو یقین جانیے آپ کو ہمیں اس کا نقصان ہی ہوتا ہے ہر اعتبار سے، کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال دوستو میں آپ کو یہ قصہ سنا رہا تھا کہ مسلمانوں کی پہچان تو واقعی نیک اعمال ہے۔ اور بھی میں آپ کو قصے سناتا، میں آپ کو اور بھی قصے سناتا اسی طرح کے، لیکن اب نہیں۔ ہاں وقت پورا صحیح ہو گیا۔ یہ ساری تمہید میں نے سنائی، اب میں مختصر کچھ بات آپ کو اس آیت شریفہ کے متعلق سناتا ہوں، جو آیت شریفہ آپ قریب ہر جمعے کے دن خطبے میں سنتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، تقریباً ہر خطبے میں آتا ہے۔ میرے دوستو کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس میں اتنی اچھی باتوں کی تعلیم دی ہے کہ اس سے اچھی باتیں ہو نہیں سکتی۔ جی ہاں، اور کتنے عرب اس آیت شریفہ کو سن کر اسلام میں داخل ہو گئے، مومن ہو گئے، قبیلے مومن ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہاں دیکھو دوستو، اللہ تم کو حکم دیتا ہے انصاف کا، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ پچھلے 2 مہینوں میں اسی سے متعلق بات ہوئی فجر کے بعد۔ آج میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جی ہر آدمی ظلم کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اور ہر آدمی کو حکم ہے کہ انصاف کرے۔ حدیثوں سے قصے سناتا میں، تاریخ سے آپ کو قصے سناتا، لیکن نہیں۔ مثال کے طور پر جب ہمارے خاندان کا نمبر آ جاوے تو ہم اپنے خاندان والوں کو بچانے کے واسطے، اپنی اولاد کو بچانے کے واسطے جھوٹ بولتے ہیں اور ناانصافی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے منع کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ تم حق بات کہو اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف، تم حق بات کہو اگرچہ وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تم حق بات کہو اگرچہ وہ تمہارے قبیلے خاندان کے خلاف ہو، اور کسی امیر کی اور کسی غریب کی رعایت مت کرو۔ کسی امیر کی دولت اور عہدے کے لالچ کے دباؤ سے تم اس کے حق میں غلط بات مت کہو، جھوٹی گواہی مت دو۔ بھائی بڑے آدمی، چودھری صاحب، دولت مند صاحب، پردھان جی صاحب، فلانے صاحب ان کے دباؤ میں آ کے اس کے حق میں بات کرے گا، جھوٹ بول لے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ انصاف کی بات کہو، کسی غریب کی ہمدردی میں آ کر بھی تم جھوٹ مت بولو، جھوٹی گواہی مت دو، غلط فیصلہ مت کرو۔ واللہ اولا بہما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی رعایت کرنا
ان کی رعایت کرنے سے پہلے ہے، مقدم ہے۔ آیت شریفہ پڑھنا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ میں نے آپ کو اسی آیت شریفہ کا ترجمہ کر کے سنایا ہے، ابھی اور سن لو تھوڑی سی بات۔ دوست کے ساتھ ہمارا الگ برتاؤ ہے، دشمن کے ساتھ الگ برتاؤ ہے، یعنی دوست کے ساتھ انصاف اور دشمن کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی۔ چلو دوست دشمن کو چھوڑ دو، اپنی پارٹی والوں کے ساتھ ہمارا اور برتاؤ ہے اور مخالف پارٹی والوں کے ساتھ ہمارا اور برتاؤ ہے۔ ہاں، غلط کیا ہو صحیح کیا ہو، اپنے ووٹ کو بچانے کے واسطے ہمیں تو اپنی پارٹی والے کا ہی ساتھ دینا ہے، غلط ہو صحیح۔ نہیں، یہ بھی ظلم ہے میرے بھائیوں، یہ ظلم ہے جی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّ شَنَآنُ قَوْمِكُمْ أَن تَعْدِلُوا۔ چلو آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان پر ظلم کرنے پر آمادہ نہ کر دے۔ پھر کہو گی بات تو تمہید میں زیادہ وقت گزر گیا، ہمیں ہمیشہ انصاف کی بات ہے، ہمیشہ انصاف کی بات جی۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک یہودی دونوں کا فیصلہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کا مقدمہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جی۔ چونکہ یہودی حق پر تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا جی ہاں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے دعویٰ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر، جبکہ وہ بادشاہ تھے، کہ ان کے پاس جو زرہ ہے، زرہ لوہے کا کرتا کہہ لو آپ، جو تلوار کے وار کو روکنے کے واسطے پہنا جاتا تھا، ان کے پاس جو زرہ ہے وہ میری ہے۔ یہ حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہ مانگے گئے تو انہوں نے اپنا ایک بیٹا اور ایک غلام گواہی میں پیش کر دیا۔ یہودی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں، غلام کی گواہی مولا کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، کوئی دوسرے گواہ پیش کرے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے گواہ پیش نہیں کر سکے تو قاضی نے کہہ دیا کہ یہ زرہ یہودی کی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ میرے دوستو انصاف کی بات کرو، انصاف کی بات، ہمیشہ انصاف کی بات کرو۔ انصاف کا بڑا حکم ہے، بڑے قصے ہیں اس کے، اپنے حق میں بھی انصاف کرو، دوسروں کے حق میں بھی انصاف کرو۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اور ہم نے اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی عقل مندی اور اپنی ہوشیاری کی وجہ سے اپنے گھروں کو جہنم بنا لیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں تو چین و سکون رہے گا، اور اپنی ذہانت، اپنی ہوشیاری پر عمل کریں
تو جو کچھ ہم بھگتتے رہیں گے. جی قصہ مشہور ہے، روز ہم اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں. جب یہ بہو تھی، جب تو یہ چاہتی تھی کہ بس میرا شوہر میرا ہو کر رہے، نہ اپنی کسی بہن کو پوچھے، نہ اپنے کسی بھائی کو پوچھے، نہ ماں باپ کو پوچھے. ہاں جو کماوے لا کے میرے ہاتھ میں دے، میں خوب موج مستی اڑاؤں. جب تو اس کا یہ تھا. اور اس کے واسطے نہ معلوم اس نے کتنے جھگڑے کیے. ہاں اب یہ بن گئی ساس. اب کیا کہتی ہے؟ بھائی اولاد کے ماں باپ کا حق ہے کہ جو کماوے لا کے ماں باپ کے ہاتھ میں دے. اب وہ کہتے کہ لا کے ماں باپ کے ہاتھ میں دے. وہی عورت کہتی ہے کہ ماں باپ کے ہاتھ میں لا کے. آج وہ کہتی ہے کہ یہ جو بہنیں ہیں، تیری یہ بہنیں ہیں، یہ کہاں جائیں گی؟ ان کا کون کرے گا؟ انہیں کون دیکھے گا؟ میرے دوستو اسی کا نام ظلم ہے، اسی کا نام ظلم ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا. دیکھو اس سلسلے میں ایک بہت جامع نصیحت ہے. کیا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں بنے گا اس وقت تک جب تک کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کر لینا، وہی اس کے لیے پسند کر. جی تو میں خاص طور سے اسی موضوع سے متعلق آپ سے بات کرتا ہوں. جی بہو کو چاہیے کہ ایک کمرے کا، پورا مکان بھی الگ بات ہے، مل جاوے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک کمرے کا مطالبہ اس کا درست ہے جس میں وہ اور اس کا شوہر آرام سے بے تکلفی سے رہیں، اور اس کا اپنے کھانے، کپڑے، علاج، دوا وغیرہ اپنی ضرورتوں کا مطالبہ بھی اس سے درست ہے. وہ اس کا حق ہے، اس کے شوہر کا فرض ہے. اس سے آگے بھی بات میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں. ہاں میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، اپنی بیوی کو خوش رکھا کرو. اس کے ضروری اخراجات، ضروری خرچ کے علاوہ کچھ تھوڑے سے پیسے اس کو اور دے دیا کرو اپنی حیثیت کے مطابق، جس سے وہ اپنی مرضی کا کھا سکے، اپنی مرضی کا کچھ خرید سکے، اپنی مرضی سے اس کو وہ خرچ کر سکے. دیکھو مختصر بات یہ کہ اس کو تنگ نہ کیا کرو، اس کو آرام سے رکھو، اور عزت سے رکھو. صرف اس کو گھر کی لونڈی اور گھر کی خادمہ نوکرانی بنا کر مت رکھو، عزت سے رکھو. اس کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہ برتو، آرام سے رکھو. بس اس میں سب کچھ آ گیا کہ اس کو عزت سے رکھو، اس میں سب کچھ آ گیا کہ اس کی سب ضرورتیں پوری کرو، اس میں یہ بھی اس سے ضرورتوں سے بڑھ کر کچھ اس کو ضرورت الگ سے بھی دے دیا کرو بس. اور میری اپنی ان بہنوں سے اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ گھر کا ماحول نہ بگاڑو. ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، بہنوں کا بھی حق ہے
خاص طور سے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاویں، اور خاص طور سے جب ماں باپ تنگ دست ہو، اور خاص طور سے جب کئی بہنیں اور کئی بھائی بیٹھے ہوں، اس وقت ان کا یہ مطالبہ کہ ساری کمائی میرے ہاتھ میں آوے اور میرا شوہر کسی سے کچھ واسطہ نہ رکھے، بلکہ صحن میں دیوار آ جاوے، بلکہ نکڑ چھوڑ کے سہارنپور جا کے رہنے لگے اکیلا میرے ساتھ مکان لے کے، یہ سب ظلم ہے، ظلم ہے، غلط ہے، ظلم ہے۔ یہ میری پیاری ماں و بہنوں، جی انصاف کے ساتھ رہو، انصاف کے ساتھ۔ جی ننند، دیورانی اور جٹھانی، دلوں کے اندر حسد اور دلوں کے اندر کینہ، گھروں میں لڑائی دنگے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں موجود، لیکن گھر کے ذمہ دار کو، باپ کو، شوہر کو چین سکون نصیب نہیں ہے، خام خواہ لڑتی رہتی ہیں، خام خواہ۔ تو سیب لایا تھا، کیوں دیے تو نے اسے؟ وہ تو ہمیں دیتے ہی نہیں بالکل بھی، ہمارے بچے کا ہاتھ میں دیتے، تو نے کیوں دے دیا اسے؟ بس اسی پہ لڑائی ہے، اسی پہ لڑائی ہے۔ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، وہ یوں کہہ رہی تھی، وہ یوں کہہ رہی تھی۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ سب ظلم ہے، ظلم۔ ہاں، بری عادت ہے۔ اللہ ہمیں جو انصاف کا حکم دیتا ہے اس کے خلاف ورزی ہے، اس لیے انصاف کرو، انصاف کرو۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے، ہمیشہ بہو کی غلطی نہ نکال لو، اور بہو کے ماں باپ سے گزارش ہے ہمیشہ بیٹے کی اور اس کی ساس کی غلطی نہ نکال لو، اس کے شوہر کی، اس کی ساس کی غلطی نہ نکال لو۔ یہ تو ظلم ہے اسی میں۔ وہ جو شروع میں نے آپ کو آیت شریفہ سنا دی کہ حق بات کہو، قل الحق ولو علی نفسک، حق بات بول، چاہے وہ تیرے خلاف پڑھے، چاہے تیرے ماں باپ کے خلاف پڑھے، چاہے تیرے رشتہ دار کے خلاف پڑھے۔ اعدلوا ولو کان ذا قربی۔ چلو خیر میرے بھائیوں، میں آج یہیں پر بات ختم کرتا ہوں، چونکہ میں پہلے ارادہ کر چکا ہوں کہ بس اذان تک ہی، تھوڑی ڈھیل ہوتے زیادہ دیر ہو جاتی ہے اس میں۔ آج کا جو سبق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے دوستو، اس سب کا دو حاصل ہے۔ ایک تو یہ امت علم والی امت ہے، تو علم دین کی باتیں شوق سے پڑھاؤ اور شوق سے سنا کرو، ایک بات۔ دوسری میری بات یہ بتائی، میں آپ کو بات یہ بتائی کہ اللہ کی نگاہ میں ایمان اور اعمال کی قدر ہے، اور سب فیصلے ایمان اور اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایمان اور اعمال پر ہم سے بہت سارے وعدے کیے، تو ہمیں چاہیے، ہمیں الحمدللہ بہت کچھ معلوم ہے، اور جتنا معلوم ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں، اور ہمیشہ سچا انسان بن کر رہیں، اچھا انسان بن کر رہیں، ہمیشہ نمازوں کی پابندی کریں، ہمیشہ قرآن پاک پڑھیں، بدعتوں سے، رسموں سے، غلط رواج سے بچیں۔ رسم رواج کا سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، نہیں، ابھی نہیں، آپ کا وہاں دھیان گیا ہوگا، سمجھ تو ہیں، دھیان۔ ایک تو ہے اللہ کے رسول کا طریقہ،
اسے تو ہم دین کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں۔ ایک ہے ہمارا اپنا گھڑا ہوا طریقہ یا غیروں کا گھڑا ہوا طریقہ، اس کو کہتے ہیں رسم۔ اب دوسروں کے گھڑے ہوئے طریقے پر چلو گے یا دین پر، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو؟ ہاں، تو جتنے رسم و رواج ہیں انہوں نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی۔ تو شریعت و سنت اور نیک اعمال اور بہت ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، آج میں نے آپ کو بتائی، ہمیشہ انصاف کرو اور ظلم نہ کرو، ہرگز نہ کرو ظلم میں کسی کا ساتھ مت دو، جھوٹی گواہی مت دو، کسی کی ناحق طرفداری مت کرو، یہ سب ظلم میں لا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، اذان کا وقت ہو گیا، دعا کر لیں یا اذان پڑھوانا ہے؟ بعد میں پڑھ دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما، تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا، خالی ہاتھ واپس کرتے تجھے شرم آتی ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے۔ اے اللہ اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانیوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔
اے اللہ جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرم بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنی لغزشیں خطائیں گناہ ہوئے ہیں سب کو معاف فرما۔ اے اللہ پکی سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ جتنی بھی کرتے ہیں اور جیسی بھی کرتے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ جتنی بھی کرتے ہیں اور جیسی بھی کرتے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر، تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے اور کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی ہمارا ہے ہی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قرضوں سے سبک دوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، اور جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جس کو کاروبار عطا کیا ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرما، ہر قسم کے حوادثات سے اس کی حفاظت فرما، بری نگاہوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جن کو نوکری کی تلاش ہے ان کو ان کی پسندیدہ نوکری عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے جوان بیٹی گھر میں کتنا بڑا بوجھ ہوتی ہے۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتوں میں کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ دور فرما، ہر رکاوٹ دور فرما۔ اے اللہ
جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ اولاد کو ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا۔ اے اللہ ان کو بہترین صفات عطا فرما، بہترین قابلیتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ان کو اچھی سمجھ عطا فرما دے، اچھی سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ نیکی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نرم مزاجی عطا فرما، اے اللہ نرم کلامی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما، بردباری عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے ڈر رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ حق کو جاننے، پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اور اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو میدان حشر میں اپنے بہت سے بندوں کو عرش کا سایہ دے گا، ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب فرما۔ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، اے اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے بخش دیجئے، اے اللہ بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کو بلند درجات عطا فرما، جنت میں بلند درجات عطا فرما۔ اے اللہ جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما، اور جس کا ہم پر کوئی حق ہے اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، امت کی غفلت کو دور فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور جو سازشیں رچی جا رہی ہیں ان سب میں ناکام فرما، ان سب میں ناکام فرما۔ اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما، مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی حفاظت فرما، کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما، امن و امان کے تباہ کرنے والوں کو تباہ فرما، امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے،
اے اللہ، اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ، اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ، اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ، تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ، تو ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی، مرد عورت بوڑھے بچے، اللہ سب کے جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب ضرورتیں پوری فرما، سب ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے، ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہماری تمام